محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا نبینا بالقاسم محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. وَإِلَى الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْمَعْصُومِينَ الْمَظْلُومِينَ أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي كِتَابِهِ الْمُبِينِ وَفُرْقَانِهِ الْحَمِيدِ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ. صلوات بآواز بلند. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ایان محترم مجلس اعضاء ہے، ذکر آل محمد ہے، اور میں جانتا ہوں کافی دیر سے آپ لوگ فرش اعضاء پہ بیٹھے ہوئے ہیں. مولا آپ سب کے آنے کو قبول فرمائے، حسین کی ماں عزتوں میں اضافہ فرمائے. خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم شبیر کے. آپ جتنے ماتمی مولائی عزادار فرش اعضاء پہ بیٹھے ہیں، جو تابوت سجا رہے ہیں، جو سامنے میرے جوان موجود ہیں، مولا سب کو سلامت رکھے. مرثیہ خوانی ہوئی، سب انہوں نے اپنی ڈیوٹی انجام دی. سلام ہوئے میرے بھائی علی رضا نے بہت اچھے کلام پڑھے، اس بچے نے محمد کا پڑھا، اور کیا کہنے ہمارے بھائی سہیل شاہ صاحب کے کہ یہ آئے مولا ان کو سلامت رکھے، ان کی توفیقات میں حسین کی ماں عزتوں میں اضافہ فرمائے. مل کے ایک بار بابا سے بلند درود پڑھ لیجیے آل محمد. جناب والا وقت بہت ہو چکا، کوئی بہت لمبی چوڑی گفتگو میں نے نہیں کرنی، تقریباً 12:30 ہو چکے، اور ٹھیک 1 بجے انشاءاللہ ارادہ یہ ہے بتائید آل محمد بتافوق الہی امام حسن بادشاہ کا تابوت برآمد ہوگا. آپ لوگ شرکت کرے گا. ہماری انجمن سنگتی آل حسین کے ماتمی بھی میرے سامنے آ چکے، مگر چونکہ مجلس ہے تو ذکر تو آل محمد کا ہوگا. میں مانتا ہوں کہ میں کافی دیر سے ممبر پہ بیٹھا، مگر یہ تو دیکھیے اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. یہ ساری جھوٹیاں اس جانب سے تقسیم ہوتی ہیں. جب اذن آل محمد کا ہوتا ہے، جبھی ذاکر کی خطیب کی نوحان کی باری آتی ہے. دیکھیے میں مجلس کا آغاز کرنا چاہ رہا ہوں، جتنے ماتمی مولائی سید غیر سید، اور ایک جملہ ضرور کہوں گا میں خصوصیت کے ساتھ، کیونکہ اس مجلس میں میرے بہت سارے اہل سنت برادران بھی آئے ہیں. مولا ان سب کی بھی توفیقات میں اضافہ کرے. پہلا جملہ مجلس کا آپ حضرات کی سماعتوں کی نظر ہدیہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ جس طرح ہسپتال مریض کے لیے ہوتا ہے، سلامت رہیں، جس طرح ہسپتال مریض کے لیے ہوتا ہے، شیعہ سنی کے لیے نہیں ہوتا. اسکول اور کالج طالب علم کے لیے ہوتا ہے شاہ جی، شیعہ سنی کے لیے نہیں ہوتا. بالکل اسی طریقے سے حسین بادشاہ سخی بادشاہ کا دربار شیعوں اور سنیوں کے لیے نہیں سجتا، انسانیت کے لیے سجتا ہے. جو اپنے آپ کو انسان سمجھتا ہے وہ مجلس حسین میں آ جاتا ہے، ذکر حسین میں بیٹھ جاتا ہے. صلوات علی نبی کے عالم. چلیں گے، متوجہ ہیں، ہم سفر رہیں گے. مولا آپ سب کو سلامت ہے کہ آپ کافی دیر سے بیٹھے ہیں، مگر میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ ہم سفر رہیں. چلیں گے، کچھ دیر ساتھ سفر کریے گا. مولا آپ سب کو سلامت رکھے، امام حسین کی ماں آپ سب کی عزتوں میں اضافہ فرمائے. خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم شبیر کے. دیکھیے مجلس حسین ہے، ذکر آل محمد ہے، اور میں نے سرنامہ کلام میں جو آیت پڑھی ہے وہ آئے انتخاب ہے. اب مطلب آئے انتخاب سے مراد کیا ہوا؟ آئے انتخاب سے مراد یہ ہے کہ ایک تو انسان ہے، چلیں گے، ایک تو انسان ہے جو ووٹوں کی گنتی پہ یا علی جو ووٹوں کی گنتی پہ کسی کو پرائم منسٹر بنا دیتا ہے، صدر بنا دیتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ وزیر اعظم ووٹوں کی گنتی پہ بنتا ہے نا. سفر کریں گے، جہاں تک آواز جا رہی ہے، وزیر اعظم ووٹوں کی گنتی پہ بنتا ہے، مگر اللہ کا خلیفہ، اللہ کا رہنما، اللہ کا
صفات اور مرتبے کے لحاظ سے منتخب کرے. یا علی وہ سلیکشن کے تحت آتا ہے، کسی انسان کا سلیکشن نہیں، خدائے واحد کا سلیکشن. میں نے آیت پڑھی کہ اللہ فرما رہا ہے ان اللہ اصطفیٰ آدم وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاہِیمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِینَ. مطلب کیا ہوا؟ اللہ نے آدم کو منتخب کیا، اور اللہ وہی ہے جس نے نوح نبی کو منتخب کرا، اور خدا وہی ہے جس نے عمران اور عمران کی اولاد کو منتخب کیا. بھائی چلیے گا میرے ساتھ، ہم سفر رہیے گا. اللہ نے کس کو منتخب کرا؟ آدم کو، نوح کو، ابراہیم اور ابراہیم کی اولاد کو، عمران اور عمران کی اولاد کو. اب میرے ساتھ چلیے گا. آدم کون ہے؟ پہلا نبی، ابو البشر، منتخب کیا ہے خدا نے. ان اللہ اصطفیٰ آدم، اللہ نے آدم کو مصطفیٰ بنایا. اب مجمع بیدار ہو جاؤ میرے ساتھ، ہم سفر ہو جائے. عاصم بھائی مصطفیٰ کسے کہتے ہیں؟ جسے اللہ چن لے، جسے اللہ اپنا اختیار دے دے. شاہ جی جسے اللہ منتخب کر لے، جسے خدا اپنا کل اختیار دے دے، اسے مصطفیٰ کہتے ہیں. اللہ نے آدم کو کل اختیار دے دیا، پھر نوح کو کل اختیار دے دیا، پھر ابراہیم اور ابراہیم کی اولاد کو کل اختیار دے دیا، مصطفیٰ بنا لیا. جسے اللہ چن لے اسے مصطفیٰ کہتے ہیں، جسے خدا منتخب کر لے اسے مرتضیٰ کہتے ہیں، جسے خدا منتخب کر لے اسے مصطفیٰ کہتے ہیں. کیا کہنے فاطمہ تیری چادر کے ایک وقت میں سیدہ کی چادر کے نیچے مصطفیٰ بھی تھا، مرتضیٰ بھی تھا، مصطفیٰ بھی تھا. نعرہ حیدری، صلوات پڑھی نبی کے عالم. گرمی کی تپش بڑی ہے، پر علی کی ولایت گرمی اور سردی ہر موسم پہ حاوی ہے، ہر ذکر پہ حاوی ہے. بھائی چلیے گا. اللہ نے آدم کو چنا، اللہ نے نوح کو منتخب کرا، اور خدا وہی ہے جس نے ہائے ہائے ابراہیم اور ابراہیم کی اولاد کو منتخب کیا. بھائی چلیے گا میرے ساتھ. وآل عمران، اور خدا نے عمران اور عمران کی اولاد کو منتخب کیا. کس میں سے؟ عالمین میں سے. کس میں سے؟ عالمین میں سے. نہیں پتہ چلتا امت کو یا علی کہ آل عمران کون ہے اگر علی کا بیٹا حسن مشتبہ مدینے کے منبر پہ بیٹھ کے اس آیت کو نہ پڑھتا. میرا مولا حسن نے کیا پڑھا؟ بادشاہ نے فرمایا منبر مدینہ سے ان اللہ اصطفیٰ آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین. اللہ نے آدم کو مصطفیٰ بنایا، تم نے مان لیا. اللہ نے نوح کو مصطفیٰ بنایا، تم نے مان لیا. اللہ نے ابراہیم اور ابراہیم کی اولاد کو منتخب کیا، تم نے تسلیم کر لیا. اور ایک بار حسن کے چہرے پہ جلال آیا. مجھے ایسا لگا جیسے امامت نہیں توحید کو جلال آیا. بھائی چلیے گا. مجھے ایسے لگا جیسے امامت نہیں توحید کو جلال آیا، ذل جلال کو جلال آیا. عالم جلال میں، عالم شباب میں تمہارے اور میرے مولا حسن نے مدینے کے منبر سے اصحابہ کرام کے مجمع میں کہا کہ اللہ نے عمران اور عمران کی اولاد کو منتخب کیا. اب امت سوچ میں پڑ گئی کہ یہ عمران کون ہے، یہ آل عمران کون ہے. اپنے سینے کی جانب بادشاہ نے اشارہ کرا کہ عمران میرا دادا ابو طالب ہے، ہم اولاد ابو طالب. محمد ہے آل اب بھی امت اس سوچ میں ہے. مسئلہ یہی تو ہے قوم کا. آدم تک مان لیتے ہیں، نوح تک مان لیتے ہیں، سلسلے کو ابراہیم تک مان لیتے ہیں، مگر وہ جو سلسلہ ابراہیم سے چلا تھا اسماعیل تک آیا. اسماعیل سے چلتے 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 نسل اسماعیل میں ایک شخص آیا. کیا نام تھا؟ عدنان.
سرکار رسول اللہ کا فرمان ہے، میں نہیں کہہ رہا کہ ہمارا شجرہ آئے ہے عدنان سے پڑھا کرو، عدنان سے بتایا کرو، عدنان کی نسل چلی، عدنان کی نسل میں اب میں بات کو کھولنے لگا ہوں، خدا کی قسم آپ کے سامنے بات اوپن ہو جائے گی، اور اوپن ہی تو فورم ہے، روڈ پہ ٹینٹ لگا ہے، علی کے بیٹے کا قصیدہ گھر میں بیٹھ کے تھوڑی سنا رہا ہوں، منبر میں بیٹھ کے روڈ پہ بیٹھ کے سنا رہا ہوں، چونکہ دیکھیے نبی نے علی کو حجرے میں تمہارا مولا نہیں بنایا، غدیر کے میدان میں بنایا ہے، تو غدیر کے مولا کے بیٹے کا ذکر ہی تو ہے۔ بھائی چلیے گا، عدنان کی نسل سے ایک شخص آیا، نام تھا قصی، قصی کو اللہ نے ایک بیٹا دیا، ہائے ہائے، نام کیا تھا؟ بھائی بولیے نا، عبد مناف، عبد مناف کو اللہ نے چاند سا پسر عطا کیا، کیا نام تھا؟ ہاشم۔ نہیں، اگر مجمع نہیں سمجھا، ابھی چھوٹا بچہ پڑھ رہا تھا، قصی کا بیٹا عبد مناف، عبد مناف کا بیٹا ہاشم، اور آپ آل محمد کو کیا کہتے ہو؟ بنی ہاشم، بنی ہاشم، بھائی آل محمد بنی ہاشم ہے، عباس اسی بنی ہاشم کے تو کمر ہے، عباس اسی بنی ہاشم کے تو چاند ہیں، اور بنی ہاشم میں سب سے زیادہ حسین کون ہے؟ حسن مشتبہ، حسن کا پروردگار۔ دیکھیے حسن کا نام ہی حسن سے شروع ہوا ہے۔ بھائی چلیے گا، اللہ نے ہاشم کو بیٹے عطا، 12 بیٹے، مشہور کون ہوا؟ عبد المطلب۔ یہ کون ہے؟ یہ دادا ہیں رسول اللہ کے، اور پردادا ہیں حسن اور حسین کے، ہاشم کا بیٹا عبد المطلب۔ اب کیسے دنیا سمجھے گی اس بات؟ ہاشم کا بیٹا عبد المطلب، عبد المطلب کے 12 بیٹے، جن میں حمزہ بھی ہیں، جن میں ابو طالب بھی ہیں، جن میں عبداللہ بھی ہیں۔ اب میں کیسے اپنے سننے والوں کو یہ بات بتاؤں کہ یہ سفر کے مہینہ اپنے اختتام پہ ہے، اور یہ دن 24، 25، 26، 27، 28، 29 سفر نانا اور نواسے سے منسوب ہے۔ جب یہ مجلس کے بینر پہ، پوسٹر پہ، اشتہار پہ ہم یہ لکھواتے ہیں مجلس بسلسلہ شہادت رسول اللہ و امام حسن، جب تک نانا کا ذکر نہیں ہوگا، نواسے کا ذکر نہیں ہوگا۔ بھائی نانا کے ذکر سے نواسے کا ذکر ہے، نواسے کے ذکر سے نانا کا ذکر ہے۔ اللہ نے ہاشم کو آئے 12 بیٹے دیے، ان میں عبد المطلب سر فہرست ہے۔ بھائی چلیے گا جلدی جلدی، عبد المطلب کو اللہ نے 12 بیٹے دیے، جن میں ایک جناب حمزہ ہے، جن میں ایک ابو طالب ہے علی کے بابا، جن میں ایک عبداللہ ہے۔ عبداللہ کون؟ محمد کے بابا۔ ابو طالب کون؟ علی کے بابا۔ عبداللہ کی بھی بڑی عزت، ابو طالب کا بھی بڑا منصب۔ عبداللہ کے چاند کو محمد کہتے ہیں، ابو طالب کے لال کو حیدر کہتے ہیں۔ ایک جملہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ابھی آج 24 سفر ہے، شیعہ بھائی بھی بیٹھے، سنی بھائی بھی بیٹھے، پیغام دینا چاہ رہا ہوں، آج 24 سفر ہے، اور کچھ دنوں بعد، 5 دنوں بعد ربیع الاول کا چاند طلوع ہو جائے گا، اور روڈوں پہ صف پرچم نظر آئیں گے، گرین لائٹیں روشن کی جائیں گی۔ ایسا ہی آصف بھائی، ایسا ہی ہے ناصر بھائی، شاہ رخ بھائی، بھائی سنیے گا، ایسا ہی ہے، اور یہ میں نے سنی بھائی تائید بھی کر دے، مولا کو سلامت رکھے۔ جب روڈوں پہ گرین روشنیاں نظر آئیں گی، محراب پہ چراغاں ہوگا، مسجدیں بھر جائیں گی، میں پوچھوں گا یہ مسجدیں کیوں آباد ہو گئی، یہ محراب کیوں سج گئی، تو پلٹ کے بڑے بڑے مسلمان یہ جواب دیں گے آگے بڑھ کے، تمہیں نہیں پتا کہ ربیع الاول کے مہینے کا آغاز ہو گیا، آمنہ کے چاند کی آمد ہو رہی ہے، لبیک یا رسول اللہ کے نعرے ہیں، مرحبا یا رسول اللہ کی صدائیں ہیں، سرکار کی آمد ہے، لجپال کی آمد ہے، دیدار کی آمد ہے، میٹھے کی آمد ہے، احمد کی آمد ہے، محمد کی آمد ہے، مرسل کی آمد ہے۔ میں نے کہا بھائی رکے رہنا، اکیلے نہیں بنانا، میں تمہارے ساتھ آؤں گا،
ہوتی ہے کیا مبارکباد اس کو دی جاتی ہے؟ میں بولے مجمع بیداری کے ساتھ بولے مبارکباد کسے دی جاتی ہے؟ گھر کے بولیے نا سرپرست کو، ہائے ہائے جو گھر کا بڑا ہوتا ہے اس کو بچے کی آنے کی مبارکباد دی جاتی ہے۔ اب میں کیسے سناؤں اپنے مجمع کو یہ بات اور آسان کر دوں۔ 3 شعبان میں کربلا میں پہنچا، عالم خواب کی بات کر رہا ہوں۔ میں نے دیکھا کربلا میں رش نہیں تھا، میں نے خدام سے پوچھا، زائرین سے پوچھا، لوگوں سے پوچھا۔ 3 شعبان سنی بھائیوں کو بتا رہا ہوں، حسین بادشاہ کی آمد کا دن ہے، شیعوں کو تو پتہ ہی ہے۔ میں نے خدام سے پوچھا 3 شعبان حسین کی آمد ہے، سلطان کربلا کی آمد ہے، کربلا میں رش کو نہیں ہے، پورے سال تو رش رہتا ہے، بھائی رش کو نہیں ہے۔ تو خدام نے آگے بڑھ کے جواب دیا، میاں مسئلہ یہ ہے کہ آمد تو حسین کی ہے پر مبارکباد تو گھر کے بڑے کو دی جاتی ہے۔ 3 شعبان کو کربلا میں نہیں نجف میں رش ہوگا، کیونکہ بابا تو علی کا بھائی ٹھہرنا نعرہ واجب ہو جائے گا کشان بھائی آپ کے اوپر، بھائی ٹھہرنا۔ 3 شعبان کو مبارکباد حسین کو نہیں حیدر کرار کو دی جائے گی، کیونکہ بیٹا تو حیدر کے گھر میں آیا ہے، تمہیں نجف جا کے علی کو سلامی پیش کرنی ہوگی۔ اب ٹھہرنا، ربیع الاول میں آمد ہے محمد کی اور تم نے بنانا ہے جشن عید میلاد النبی۔ تم مبارکباد محمد کو نہیں گھر کے سرپرست کو دی جائے گی، اور محمد کے گھر کا سرپرست کل بھی ابو طالب تھا، آج بھی ابو طالب ہے، قیامت تک مل کے سلوات پڑھیے سارے۔ اب سمجھ میں آیا یہاں تک کیوں آیا میں؟ بھئی ایک ہے محمد کی حیات اور ایک ہے حسنین کی حیات، نبی ہے سرپرست شہزادوں کا۔ اب ایک جملہ کہنا چاہ رہا ہوں، خدا کی قسم اگر پہنچ گیا مجمع تک یہ بات، ابھی 5-7 منٹ فضائل پڑھوں گا، پھر مسائل پڑھوں گا، ٹھیک ہے 1 بجے سنگت کو دیں گے۔ بھیا مسئلہ یہ ہے کہ سنگتوں کو بھی تو ہماری مولا سلامت رکھے۔ ابھی کھڑے تھے میرے ساتھ کہنے جناب 1 بجے ہلکا لیں گے، ان کا آپ بادشاہ ہو، جس وقت دائرہ لینا چاہو لے لو۔ میں نے کہا بھئی 12:30 پہ لگ جاؤ، شاہ جی کے بعد میں فوراً پڑھ دوں گا جلدی سے مجلس۔ ہم تو 1 بجے ماتمی دائرہ لگائیں گے، بھائی چلیے گا اور سنیے گا۔ بھئی اب جب میں نے سب کو سنا، مطلب شاہ جی آپ دیر سے آئے، 3-4 سلام آپ سے پہلے ہوئے، 30 منٹ کی مرثیہ خوانی بھی ہوئی۔ بھئی جب ہم نے سب کو سنا تو اب جب ہمارا وقت آئے تو کچھ دیر ہم پڑھیں گے، پھر انجمن پڑھے گی۔ بھئی سنیے گا، مولا آپ کو سلامت رکھے، آل محمد آپ کو حفاظت رکھے، خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم شبیر کے۔ دیکھیے گھر کا سرپرست محمد رسول اللہ ہے، بھائی بولیے نا محمد ہے نا، آل محمد کا سرپرست کون؟ پیچھے والے بیدار ہیں؟ محمد کے گھر کا سرپرست کون؟ بولے مجمع، محمد رسول اللہ۔ آل محمد کا سرپرست کون؟ محمد رسول اللہ۔ علی کا سرپرست کون؟ محمد۔ حسنین کا سرپرست کون؟ محمد۔ اور محمد کا سرپرست کون؟ ابو طالب۔ بھائی ایک جملہ ضرور کہوں گا، جب آیا ہوں ابو طالب تک تو کہے بغیر نہیں رہوں گا۔ آج دنیا شیعوں سے پوچھتی ہے کہ اتنا ابو طالب کیوں کرتے ہو، اتنا ابو طالب کیوں کرتے ہو؟ تو جواب سن لیجئے، ابو طالب اللہ کے اس کمال کا نام ہے جس نے ایک وقت میں اپنی ایک آغوش میں ایک نبیوں کے سلطان کو پالا، دوسرا ولیوں کے سلطان کو پالا۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ میں محمد گھرانے کا سرپرست، میں نے کہا کہ محمد کی آمد ہوگی تو مبارکباد محمد رسول اللہ کو نہیں دے سکتا۔ عاصم بھائی جو گھر کا بڑا ہوگا اس کو دینی پڑے گی۔ بھائی سمجھے مجمع، ابو طالب گھر کا بڑا ہے، ربیع الاول میں مبارکباد آپ کو ابو طالب کو دینی پڑے گی۔ اب خدا کی قسم یہ گھرانہ ایسا ہے
حسنین کا بچپنا کس کی گود میں گزرا؟ نبی کی۔ پالا کس نے؟ نبی نے۔ ناز کس نے اٹھائے؟ نبی نے۔ اچھا بچپنا حسنین کا، بھائی نبی حسن اور نبی پہ رہنا ہے نا بھائی، سنیے گا، حسنین کا بچپنا محمد کی گود میں گزرا۔ بھائی اب نہیں سمجھ رہے تو اور کیسے سمجھاؤں، اور آسان کر دو۔ بھائی ابو طالب نے ایک وقت میں اپنی آغوش میں محمد کو بھی پالا، حیدر کو بھی پالا۔ بھائی محمد کے کیا کہنے کہ اپنی آغوش میں حسن کو بھی پالا، حسین کو بھی پالا۔ سرکار نے فرمایا الحسن والحسین سیدنا شباب اہل جنہ، یہ دونوں بچے جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ اب جملہ کہنا چاہ رہا ہوں، خدا کی قسم، ذکر حسن کے طفیل، ذکر حسین کے طفیل اب بھی نہیں سمجھے گا، مجمع تو کب سمجھے گا اور دنیا کب سمجھے گی؟ بھائی مجمع تو سمجھ رہا ہے، دنیا اللہ کرے سمجھ جائے۔ نبی نے فرمایا یہ میرے بچے وہ ہیں، خدا کی قسم یہ میرے بچے وہ ہیں، اگر بیٹھ جائیں تب بھی امام، یا علی اگر کھڑے ہو جائے تب بھی امام۔ بھائی آپ تو سمجھ گئے، مولوی صاحبان کو بھی سمجھائیے، اگر بیٹھ جائے تب بھی امام، اگر کھڑے ہو گئے تب بھی امام۔ کیا مطلب ہوا؟ اگر حسن صلح کر کے گھر میں بیٹھ جائے تب بھی امام، حسین میدان جنگ میں آ جائے تب بھی امام۔ اب خدا کی قسم میں اس منزل پہ آنا چاہ رہا ہوں جو میں سنانا چاہ رہا ہوں۔ بھائی مجلس جو ہو گئی مولا آپ سب تو سلامت رکھے۔ بچپنا نبی کی گود میں، مگر جب مباہلے کا دن آیا تو نبی نے دونوں کو کندھے پہ نہیں اٹھایا، ساری زندگی ایک کندھے پہ حسن، دوسرے کندھے پہ حسین۔ چلے پس منظر کھیل دیتا ہوں، عید کا دن، مدینے کی گلی، بچپنا حسنین کا۔ نانا مدینے کے بچے نیا لباس پہنیں گے؟ ہاں میرے بچوں تم بھی پہنو گے۔ ارے اب ایک جملہ کہنا چاہ رہا ہوں سنیے گا، جناب والا تم بھی پہنو گے؟ اماں مدینے کے بچے نیا لباس پہنیں گے کہ ہم پہنیں گے؟ ہاں پہنو۔ اطمینان دیکھیے بطول کا، اطمینان دیکھیے زہرا بی بی کا۔ اماں کرتے کا نانا نے کہا تھا درزی لے کے آئے گا، اماں مدینے کا درزی نہیں بچوں، جنت کا درزی، رضوان جنت۔ بھائی چلیے گا، اب تو مجلس اپنی معراج پہ جا رہی ہے مولا کے کرم سے، رضوان جنت۔ اچھا اب میں شاہی ایک بات کہنا چاہ رہا ہوں، 25 دسمبر والے دن عیسائی اپنے بچوں سے سب سے بڑا مذہبی جھوٹ بولتے ہیں۔ کیا بولتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بابا آیا تھا سینٹا کلوز۔ ارے وہ لال ٹوپی والا بابا جو سفید داڑھی رکھ لیتا ہے، رنگین کلر کے کپڑے پہن لیتا ہے۔ عیسائی اپنے بچوں سے 25 دسمبر والے دن، جملہ کہنا چاہ رہا ہوں خدا کی قسم، نعرہ واجب ہو جائے گا مجمع کے اوپر، عیسائی 25 دسمبر والے دن اپنے بچوں سے سب سے بڑا مذہبی جھوٹ کہتے ہیں، اور وہ سب سے بڑا مذہبی جھوٹ یہ ہوتا ہے کہ کل 25 دسمبر والے دن ایک بابا سینٹا کلوز آئے گا۔ کیا کرے گا؟ کیا گھومے گا پھرے گا؟ کیا کرے گا؟ تمہیں گفٹ دے گا، ناصر بھائی تحفے دے گا، میرے بزرگ میرے نوجوان تمہیں گفٹ دے گا، تحفے دے گا۔ اپنے ایمان سے بتانا بچے کی فطرت کیا ہوتی ہے؟ جب گھر میں کوئی قریبی رشتہ دار آتا ہے نا، اور چھوٹے بچوں میں زیادہ عیدی بانٹتا ہے، زیادہ تحفے بانٹتا ہے، تو بچوں کو اس بزرگ سے محبت ہو جاتی ہے۔ عیسائی عقل مند ہے، 25 دسمبر والے دن ماں باپ بچے کی تکیا کے پیچھے تحفے رکھ دیتے ہیں۔ جب وہ 25 دسمبر والے دن صبح اٹھتا ہے تو کہتے ہیں بابا آیا تھا،
تم سو رہے تھے، تمہارے ماتھے پہ پیار کیا، گفٹ تکیہ کے نیچے رکھے، بابا چلا گیا۔ بھائی چلیے گا، ہم سفر رہیے گا مولا کے کرم سے۔ بابا چلا گیا، گفٹ تکیہ کے نیچے رکھے، بابا چلا گیا، گفٹ تکیہ کے نیچے رکھے، بابا چلا گیا۔ بچے کو قدرتی طور پہ اس عیسائی بابا سینٹا کلاس سے محبت ہو جاتی ہے۔ یار مجلس حسین میں میں بیٹھا ہوں، آپ بیٹھے مومنین، سادات، ماتمی، مولائی، سید، غیر سید، عزادار، شیعہ، سنی بھائی وہ کا مجمع میرے سامنے موجود، اور جہاں تک لاؤڈ اسپیکر کے ذریعے سے، ویڈیو کیمرے کے ذریعے سے آواز جاری ہے، وہاں تک پیغام پہنچانا چاہ رہا ہوں کہ عیسائی 25 دسمبر والے دن اپنے بچوں سے مذہبی جھوٹ بولتے ہیں، بچوں کو بابا سے محبت ہو جاتی ہے۔ یہ ہر سال آئے گا، تحفے لائے گا، تکیہ کے نیچے رکھ دے گا، ماں باپ ہمیں تحفے دے دیں گے، اور شرم آنی چاہیے مسلمانوں کو۔ وہ جھوٹ بول کے اپنے مذہب کو پھیلا رہے ہیں، تجھے سچ بولتے ہوئے کیوں شرم آ رہی ہے؟ بچے تو جو کھا رہا ہے یہ صدقہ ہے حسنین کا۔ نہیں اتنے بڑے نعرے پہ مل کے نعرہ حیدری، بس سلامت رہے، بس 5 منٹ اور چل رہا ہے۔ سنیے گا، مولا آپ کو سلامت رکھے، آل محمد آپ کو آباد رکھے، خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم شہید۔ آپ سب آباد رہیں، آپ سب سلامت رہیں، آپ کے گھروں کو فاطمہ زہرا سلامت رکھے، آپ کے گھروں کو فاطمہ کا بابا سلامت رکھے، خدا کوئی غم نہ دے۔ ہم بھائیوں میں اسی طرح اتحاد رہے، اسی طرح اتحاد کی فضا برقرار رہے، مولا سلامت رکھے۔ اور خدا کی قسم یہ میں محمود بھائی اس لیے منبر سے کہہ رہا ہوں کہ ہم دنیا کو بتانا چاہتے ہیں مہمان نواز قوم ہے، ہم نے مہمان نوازی حسین ابن علی سے سیکھی، ہمیں ہری نسلوں میں یہ مہمان نوازی حسین ابن علی کے کرم سے آئی ہے۔ دیکھیے بس چلیے گا، بچے تو جو کھا رہا ہے یہ صدقہ ہے حسنین کا، ہم کیوں نہیں بتاتے؟ موبائلہ ہائے ہائے 24 ذی الحج مدینے کی گلی، یا علی یا علی، حسنین کا نانا کا ایک وزیر تھا، نام تھا حیدر، اس محمد کی ایک بیٹی تھی، نام تھا بطول اغرا، اس محمد کے 2 شہزادے تھے، چلے گا مجمع میرے ساتھ، اس محمد کے 2 نواسے تھے، الحسن والحسین، سیدنا شباب آل جنہ، حسن اور حسین۔ موبائلے کا دن کیا کرنا تھا موبائل؟ بھائی نبی نے خیبر لڑی، نبی نے خندق لڑی، نبی نے بدر لڑی، نبی نے احد لڑی، نبی نے حنین لڑی، جتنی جنگیں ہوئی محمد کی حیات کی، ہر جنگ میں علی کو آگے رکھا، ہر جنگ میں بدر ہو علی آگے، خندق ہو علی آگے، حنین ہو علی آگے، خیبر ہو علی آگے، واحد ہے موبائلے کا میدان، حیدر کو سب سے پیچھے رکھا، حیدر کو سب سے پیچھے رکھا۔ بھائی کوئی وجہ ہوگی ابھی وجہ بتا دوں گا، اس منزل پہ آؤں وجہ تو ضرور بتاؤں گا۔ دیکھیے حیدر کو سب سے پیچھے رکھا، کیا فہرستی موبائل ہے؟ نبی آگے، اب آگے اس بات پہ میں نے کہا پوری زندگی دائیں کاندھے پہ حسن اور بائیں کاندھے پہ حسین، ایسا ہی ہے۔ موبائلے کے میدان میں حسین گود میں، حسن کندھے پہ نہیں، انگلی تھامے ہوئے حسن، گود میں حسین، آگے نبی، پیچھے فاطمہ، سب سے پیچھے حیدر۔ اب بھی مجمع نہیں سمجھ رہا، نبوت کے قدم پہ عصمت کا قدم، یا علی یا علی، نبوت کے قدم پہ عصمت کا قدم، یعنی کہ بطول اغرا کا قدم، نبوت کے قدم پہ عصمت کا قدم، عصمت کے قدم پہ ولایت کا قدم، یا علی۔ مولا سلامت رکھے، حسین کی ماں آپ کو سلامت رکھے، خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم شبیر کے، عزاداروں کی حفاظت ہو۔
زمانہ بلندتر صلوات. بس تقریر کو سمیٹتا ہوں، اپنے آخری مراحل میں مجلس کو لے جا رہا ہوں. مصائب سے پہلے چند جملے کہنے باقی ہیں اور پھر مصائب پڑھ پڑھ اور پھر یا حسین ہو جائے گا. بس چلیے گا. آپ نے جب اتنا سنا تو اب اس منزل میں بھی آپ ساتھ دیں گے. ہر بندہ اچھا خطیب نہیں ہو سکتا، ہر بندہ اچھا سامع نہیں ہو سکتا. میں اپنی تعریف تو کر نہیں سکتا، انسان اپنے مجھ سے کیا تعریف کرے تو آپ کریں گے، میں کیوں کروں. مگر آپ اچھے سامع ہیں، اس لیے کہ آپ کی سماعت نے بتا دیا کہ رات 1 بجے بھی ایسے سن رہے ہو جیسے دوپہر کی روشنی ہو. اور ایک اور جملہ کہوں گا یہاں پہ ضرور کہ علی کے ذکر میں کرنٹ ہے. مومن کو لگتا ہے دل ٹھنڈا ہو جاتا ہے، منافق کو لگتا ہے دل جلنے لگتا ہے. جبھی شاعر نے کہا چلتے ہیں کیوں آپ، علی کے کمالات دیکھ کر عزت خدا بھی دیتا ہے اوقات دیکھ کر. بھائی چلیے گا بس جلدی جلدی، مولا سلامت رکھے آپ سب، جلدی جلدی چلیے. نبوت کے قدم پہ عصمت کے قدم، عصمت کے قدم پہ امامت کے قدم، آگے محمد انگلی تھامے ہوئے حسن. بات بھولے تو نہیں مجمع؟ حسن اور حسین کو کندھوں پہ بٹھاتے تھے، مگر مباہلے میں حسن انگلی پکڑے ہوئے ہیں نبوت کی. میں نے علماء سے پوچھا راز کیا ہے، اور بڑے بڑے شیعوں کے فقہاء اور مجتہدین اور علماء نے لکھا کہ ہاتھوں میں ہوتی ہے طاقت. یا علی یا علی، ہاتھوں انگلیوں میں ہوتی ہے طاقت. لکھنے والوں نے لکھا محمد کی طاقت کو حسن کہتے ہیں، اور حسین کو گود میں وعدے کر کے دکھایا. میں نے کہا یہ وعدے کرنا، سامنے حسین کو ایسے پیش کرنا. ایک جملہ کہوں، نبی نے 2 لوگوں کو عجیب انداز سے اٹھایا. 2 موقع ایسے ہیں کہ نبوت چھپ گئی. بھائی جہاں توجہ توجہ توجہ، جہاں تک آواز جاری ہے بھائی آ گیا خطابت کا جملہ، ابھی آتا ہوا منبر پہ، ابھی کہہ رہا ہوں مولا کے کرم سے. بھائی 2 موقع ایسے ہیں جہاں پہ نبوت امامت کے پیچھے چھپ گئی، امامت آگے آ گئی، نبوت پیچھے ہو گئی. پہلا موقع مباہلے کا میدان، حسین کو اٹھا کے سامنے دکھایا، امامت آگے آ گئی، نبوت پیچھے رہی. دوسرا موقع غدیر کا میدان، علی کو اتنا اوپر اٹھایا، حیدر آگے محمد پیچھے، امامت آگے دکھائی دی، نبوت پیچھے دکھائی. بہت بڑی بات ہے، امامت آگے نظر آئی، نبوت پیچھے نظر آئی. بھائی چلیے گا، کیوں نبی نے ایسا کیا کہ حسین کو آگے کر دیا. بس سمیٹ کا ہوتا، حسین کو آگے کر دیا اور خود پیچھے انگلی تھامے حسن، پیچھے بطول، سب سے پیچھے علی. چلے اور آسان کر دیا مجمع کے لیے. آخری مراحل میں آ رہے ہیں نا فضائل، اور آسان کر دیا آپ کے لیے. مباہلے کا مشن کیا تھا، آبجیکٹو کیا تھا؟ بھائی بولیے، بولے مجمع، بولے. لعنت، یہی تھا نا، جھوٹوں پہ لعنت. جو سچا ہوگا وہ جھوٹوں پہ لعنت کرے گا، یہی تھی بات. بولے نا بھائی، سارے ہم آواز ہو کے بولے تو میں آگے بڑھوں، کیونکہ بات میں نے گہری کرنی ہے آپ سے بڑی. بھائی مباہلے کا آبجیکٹو ہی یہی تھا، سچا جھوٹے پہ لعنت کرے گا. آیت قرآن میں آ گئی، نبی اگر یہ عیسائی اپنی حرکتوں سے باز نہیں آ رہے اور عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بنانے پہ تلے ہوئے ہیں تو ان سے مناظرہ کر لو. کیا کر لو؟ مناظرہ کر لو. شاباش، مولا آپ کو سلامت رکھے. جب وہ شاعر شعر کہتے ہیں اسے مشاعرہ کہتے ہیں. جب وہ مولوی آپس میں بحث کرتے ہیں تو اسے مناظرہ کہتے ہیں. اور اگر سامنے سہیل شاہ بیٹھے اور میں یہاں پہ بیٹھا ہوں اور سہیل شاہ کہ میرا خاندان بڑا اور کاظم نقوی کہ میرا خاندان بڑا، بھائی مجمع میرا ساتھ دے، توجہ،
یہ اپنے خاندان کی فضیلتیں بتائیں، میں اپنے خاندان کی فضیلتیں بتاؤں، اسے مفاخرہ کہتے ہیں، خاندانوں کا فخر بتانا۔ اب اور آسان کر دوں، جب دو بندے اپنے خاندان کے فخر کو بتانے لگے اسے مفاخرہ کہتے ہیں، جب دو مولوی آپس میں بحث کرنے لگے اسے مناظرہ کہتے ہیں، اسے مناظرہ کہتے ہیں، اور جب سچا میدان میں آ کے جھوٹے پہ لعنت کرے اسے مباہلہ کہتے ہیں۔ نعرہ حیدری، مولا آپ کو سلامت رکھے، اسے مباہلہ کہتے ہیں۔ جب سچے جمع ہو جائیں جھوٹوں پہ لعنت کرنے کے لیے، بس آیت ابنانا نسانا نسانا انفسنا انفسنا۔ میرا حبیب ان سے کہہ دیجئے تم اپنے بچوں کو لے آؤ، ہم اپنے بچوں کو لے آؤ۔ ابنانا بچوں کو لانا، نسانا عورتوں کو لے کے، انفسنا نفس کو لانا۔ ابنانا کی منزل پہ، بچوں کی منزل پہ حسنین جا رہے ہیں، نسانا عورتوں کی منزل پہ جناب زہرا جا رہی ہے، انفسنا نفس کی منزل پہ جناب امیر جا رہے ہیں۔ سچے جھوٹوں پہ لعنت کریں گے، میدان مباہلے کا ہوگا۔ اگر عیسائی سچے تو وہ لعنت کرے، اگر محمد کا خاندان سچا تو وہ لعنت کرے۔ میدان مباہلے کا، آگے نبیوں کا سلطان، پیچھے ملکہ عصمت، سب سے پیچھے حیدر کرار۔ میں نے نبی سے سوال کر لیا، یا رسول اللہ، جب ہر جنگ میں ابو طالب کے بیٹے کو آگے رکھا، دیر سے آئے آپ کے لیے دو جملے کہہ رہا ہوں، جب ہر جنگ میں حیدر کو آگے رکھا تو مباہلے میں حیدر کو سب سے پیچھے کیوں رکھا؟ نبی چلا چلا کے بتا رہے ہیں۔ میں دنیا کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں، مباہلہ شجاعت کی بنا پہ نہیں جیتا، صداقت کی بنا پہ جیتا۔ حسین کی ماں کیا بات ہے، یا علی، یا علی، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بھائی اس منزل پہ آگے آخری جملے کہوں اور پھر مصائب ہوں گے اور تابوت کی برآمدگی۔ بھائی سچے جھوٹوں پہ لعنت کر رہے ہیں تو میاں یہ تو سمجھو جو لعنت کرنے آیا ہے اس کا سچا ہونا ضروری ہے، یعنی کہ زندگی میں کبھی اس نے جھوٹ نہ کہا ہو۔ کچھ لوگ محمد سے ناراض ہو گئے، ہمیں کیوں نہیں لے کے گئے، ہمیں تو لے کے چلیے۔ نبی مسکرائے، کا معاملہ مال غنیمت لوٹنے کا نہیں ہے، معاملہ جھوٹوں پہ لعنت کرنے کا ہے۔ لعنت وہی کر سکتا ہے جس نے زندگی میں کبھی جھوٹ نہ کہا۔ علی حق، علی حق، علی حق، علی حق، علی حق، علی حق، نعرہ حیدری، بلندر سلوات۔ ہو گئی مجلس، مولا آپ سب کو سلامت۔ یہ اندھیرا اس بات کی دلیل ہے کہ ان دنوں میں بھی فاطمہ کی بیٹیوں پہ غربت کے بات ہے۔ جتنے فضائل ذاکر پڑھتا ہے منبر سے سب عزاداروں کے لیے ہوتے ہیں، مگر مسائل عزاداروں کے لیے نہیں ہوتے۔ مسائل سننے کے لیے تو بڑی دور سے سفر کر کر علی کی بیٹیاں پردے داروں میں آ کے بیٹھتی، وہ اس لیے نہیں آتی کہ وہ ہماری خط و خطابت سننے کے لیے آئی، وہ تو اس لیے آتی ہیں کہ ذاکر میری بھائی کی غربت کے دو جملے سنا۔
بتائے میرا حسین کتنا غریب تھا کربلا کوئی تو بتائے کہ میرا عباس کتنا غریب کوئی تو بتائے اکبر کے سینے میں برچھی کا پھل کیسے لگا ایک جملہ کہنا چاہ رہا ہوں عزاداروں کہ ایک فاطمہ زہرا اور اتنے پرسے وصولے بی کبھی اکبر کی برچھی کا پرسا کبھی قاسم کی لاشا پامال ہونے کا پرسا کبھی عباس کے بازوؤں کا پرسا کبھی حسین کے کٹے ہوئے گلے کا پرسا عزاداروں کبھی زینب کے پردے کا پرسا اور جب 27 سفر قریب آنے لگے تو کبھی حسن مشتبہ کے زہر کا پرسا لینے کے لیے جنت البقیع سے فاطمہ زہرا فرش ادا پہ تشریف لاتی ہے جبھی تو شاعر نے کہا وہ میرے ماں باپ فدا تجھ پہ ہے فرش ادا تیرے سبب سے فاطمہ زہرا میرے گھر میں آنے لگی تو فاطمہ کو بلانے کا بلاوا ہے عزاداروں تابوت سج چکا غریب کا جنازہ ایسے مت اٹھانا بلکہ ایسے اٹھانا جیسے جنازہ اٹھانے کا حق ہے جب حسن کے جنازے میں تیر لگے نا عزاداروں اور لٹا ہوا جنازہ گھر واپس آیا اور زینب بی بی نے جنازے سے تیر نکالنا شروع کرے کچھ زینب نے تیر نکالے کچھ حسین نے نکالے کچھ کلثوم نے نکالے تو بی بی فضہ فرماتی ہے زینب بی بی زارو قطار رو رہی تھی میں نے کہا بی بی تیر تو نکل گئے بھائی کے جنازے سے رو کیوں رہی ہو کہا اماں فضہ نانا فرمایا کرتے تھے زینب حسن میرا امیر بیٹا حسین میرا غریب بیٹا جس امت نے میرے امیر کا یہ حال کرا اللہ جانے وہ امت میرے غریب کا کیا حال کرے اماں فضہ یہ منظر سوچ سوچ کے زینب رو رہی ہے عزاداروں علامہ عرفان حیدر آبادی مرحوم پڑھا کرتے تھے حسن اور حسین کے جنازے میں بس فرق اتنا تھا رونے والوں حسین کے ماتمیوں حسن کے عزاداروں فاطمہ زہرا کو فرصت دینے والے ملنگوں عزاداروں حسن اور حسین کے جنازے میں بس چند جملے سنو پھر تابوت برآمد ہو جائے گا حسن اور حسین کے جنازے میں بس فرق اتنا تھا حسن کے جنازے میں تیر تھے حسین کا جنازہ تیروں کے آسمان پہ معلق تھا نیچے سے ماں پکار رہی تھی حسین میرے لال ماں تیرے وقت آخر آئی ہے عزاداروں چلنا چند جملے پڑھنا چاہ رہا ہوں جودہ بنت اشعث نے زہر دیا امام کے جگر کے ٹکڑے ہونے لگے چند جملے سنو غریبوں عزاداروں ماتمداروں حسن کے ماتمیوں حسن کے مولائیوں سننا جگر کے ٹکڑے ہونے لگے امام ام فروا کے خیمے تک آئے دروازے پہ دستک دی فروا بی بی نے دروازہ کھولا حسن مولا کو بستر پہ لٹایا کہا فروا میرے قاسم کو میرے سینے پہ لٹا دے عزاداروں فروا بی بی نے قاسم کو مولا کے سینے پہ لٹایا سینہ اتنا تپ رہا تھا قاسم گھبرا کے اٹھ گئے کہا بابا آپ کا سینہ تو چل رہا ہے ایک بار عزاداروں 3 سال کے قاسم کے گلے میں حسن نے تعویذ باندھا حسین میں کربلا میں نہیں ہوں گا میرا بیٹا قاسم میری نیابت کرے گا عزاداروں حسن کو غسل و کفن ملا جب حسن زخمی ہوئے جگر کے ٹکڑے ہونے لگے تو کچھ جگر کے ٹکڑے حسین نے سنبھالے کچھ زینب نے سنبھالے عباس پاؤں کو پکڑتے ام کلثوم ہاتھوں کو پکڑتی بھائی بھتیجے وقت آخر موجود تھے میں کہوں گا مولا
چل رہا تھا، قلعہ زینبیہ پہ بہن کھڑی تھی، پسرے سار میرا ماں جایا کٹ رہا ہے، تو دیکھ رہا ہے۔ ازاداروں دو جملے پڑھنا چاہ رہا ہوں۔ حسن کو غسل و کفن ملا، جنازہ چلا، جنت البقیع میں پہلے روزہ رسول پہ دفنانا تھا، تیر چلے گیا ہوا جنازہ گھر واپس آیا۔ کسی غریب کب گیا ہوا جنازہ بھی گھر واپس نہیں آنا۔ حسن کتنا غریب ہے میرا مولا، گیا ہوا جنازہ گھر واپس آیا۔ زینب نے کہا بھیا حسین، ہم نے تو بھائی حسن کو سفید کفن پہنایا تھا، یہ کفن خون میں کیسے رنگین ہو گیا؟ جنازہ چلا دوبارہ، جنت البقیع میں حسن کو دفنایا گیا۔ لے آؤ نا میرے مولا کا جنازہ۔ آخری جملے پڑھ رہا ہوں عزادارو، حسن کو جنت البقیع میں دفنایا گیا۔ جب عاشور کی رات حسن کی بیوہ نے قاسم سے کہا، قاسم بیٹا تمہاری ماں کے ساتھ دو مصیبتیں بڑی عجیب ہے، ایک تو میں غیر خاندان سے ہوں، دوسرے میں نے تمہارے باپ کا جنازہ، کیا سن رہے ہو دادا، میں نے تمہارے باپ کا جنازہ گھر واپس آتے میں دیکھا، قاسم میں ہاشمی خون تھا، بچہ کھڑا ہوا، اماں بابا کا جنازہ اس قابل تو تھا، گھر واپس آ گیا، میرا جنازہ نہیں، لاش کے ٹکڑے، میرا مولا ایک گٹھری میں ماتم امام حسن۔